امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 7، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے، چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، سارہ خان، بابر علی، سنیتا مارشل اور نبیلہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، کومل میر، صبا فیصل اور محمود اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، سکون۔ سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومانس اور بہت سارے ڈرامے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید، احسن خان، خاقان شاہ نواز اور سدرا نیازی اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت کی کہانیوں، دھوکہ دہی، جھوٹ اور رومانس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ثنا جاوید بطور اینا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور مکمل طور پر شرمیلی اور معصوم ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کی شادی کے دوران رضا سے ملتی ہے۔ اس کے والد سخت ہیں، اپنی بیٹیوں پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ رضا اپنے خاندان کا ہیرا پھیری اور بگڑا ہوا بیٹا ہے، وہ اسے اپنے جعلی رشتے کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس احسن خان ہمدان کے طور پر ہے جو ایک بالغ اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ رضا کا کزن ہے اور اپنے طریقے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے کیونکہ رضا کی غلطی اس کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں پر اس وقت تک اثر چھوڑے گی جب تک کہ وہ اپنے کیے پر توبہ نہیں کرتا۔ آخر کار کہانی اینا اور ہمدان کو ایک دوسرے میں سکون تلاش کرنے کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 4، دل ہی تو ہے۔ دل ہی تو ہے پاکستانی ڈرامے کی کہانی پیچیدہ رشتوں میں محبت، قسمت اور دھوکے کے بارے میں ہے۔ یہ معیز، صبرینا، عبیرہ اور سلمت کے درمیان رشتوں کا ایک پیچیدہ جال پیش کرتی ہے۔
موئیز اپنی کزن عبیرہ کی محبت میں پاگل ہے، جو ایک مغرور، غیر محفوظ اور خود غرض لڑکی ہے۔ عبیرہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے طریقے سے چلے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کرداروں کو گیس لائٹ کرتی ہے۔ صبرینہ عبیرہ کی کزن ہے، جسے عبیرہ کی ماں نے بچپن میں گود لیا۔ دونوں بہنوں کی طرح پلے بڑے۔ سرمد صبرینہ کا کزن ہے، جو امریکہ سے واپس آیا ہے اور صبرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تاہم قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ ایک زبردست ٹریفک حادثے نے موئیز اور عبیرہ کے تعلقات میں موڑ پیدا کر دیا کیونکہ وہ معذور ہو گیا۔ واقعات کے اس موڑ نے بہت ہنگامہ اور افراتفری کا باعث بنا، جس کی وجہ سے موئیز اور صبرینہ، جو پہلے قریبی دوست تھے، مختصراً دل ہی تو ہے ڈرامہ دوستی کے گہرے پیار میں بدلنے کی کہانی ہے۔ نمبر 3، مائی ری کا تصور، جس کا مقصد بچپن کی شادی کو برقرار رکھنے والے ثقافتی اور معاشرتی اصولوں پر مکالمہ شروع کرنے کے لیے ایک زبردست داستان بیان کرتا ہے۔ ہم پوری ٹیم کو سراہتے ہیں جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک ایسی کہانی سامنے لائی جائے جو ہماری قوم سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کا آغاز نعمان اجاز کے کردار سے ہوا، جسے دل کا دورہ پڑا، اور اس کا اختتام اینی کے والد کی دوسری بیوی کے تعارف پر ہوا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف اور سمر عباس شامل ہیں، جن کی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے، جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے بہت مختلف ہے، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہے۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے، جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے، جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ آخر کار حنان اور عبیر ایک دوسرے سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنی نئی زندگی ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے ماضی کے صدمے انہیں ستاتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حنان اور عبیر اپنے ماضی پر قابو پا سکیں گے اور ایک دوسرے کے لیے پیار تلاش کر سکیں گے؟ نمبر 1، قابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغان لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے، جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھائی کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادھار دے دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کہا تھا۔ اس کا بھائی بھی اس سے شادی کر کے اس کی حفاظت کے لیے اس سے درخواست کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے فوت شدہ شوہر کا بھائی اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے شادی کیے بغیر اس کی مدد کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود حاجی مشتاق کو اس کے اصرار پر باربینا سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔